جھوٹ اس نے بولا تھا، یہ میرے والد نے، اور اگر وہ سچا تھا تو نام تک بتانے سے گریز جا مانی والد۔ اتنے کم وقت میں بھلا کیا بتاتا کہ اپنے والد کے کاروباری امور سے ناواقفیت کے اسباب کیا ہیں؟ برسوں پر محیط داستان چند منٹ میں کیسے سمیٹی جا سکتی تھی؟ اگر وہ مجھ سے ملتا یا مجھے اپنا پتہ ہی دے جاتا تو صورت حالات کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی، مگر وہ تو اپنی بات کہہ کر اڑن چھو ہو گیا تھا۔ ایک شعر 100% حسب حال تھا، گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا کدھر گیا وہ، اور پتہ نہیں کیا عجیب گمنام اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ ایک ماہ بعد جب میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا، دوسرا واقعہ پیش آیا، یعنی فو منچو کی واپسی۔ مگر مجھے ہر حال میں ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک انتہائی خر دماغ، متعصب اور تنگ نظر لاٹ کی بیٹی تھی، جس کا باپ غلام ہند کے کسی صوبے میں لیفٹیننٹ گورنر رہ چکا تھا۔ میری اور محسن کی حکمت عملی کا خلاصہ یہ تھا کہ 150 سال ان گوروں نے ہم پر حکومت کی، اب ہم کو 1.5 سال تک انہی کے ملک میں آ کے ان کے غرور کو شکست دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ تجارت کے بہانے آئے تھے، ہم تعلیم کے بہانے آئے ہیں۔ اب وہ نفرت کرتے ہیں تو ہم محبت کا چکر چلائیں گے، اور منزل ہماری تھی بکنگم پیلس۔